بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں احتساب اسامہ طیب کے ساتھ۔ ناظرین، ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کیس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہے اس میں آپ کو بتایا ہم نے مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ خود عمران خان ہے، ہم نے کسی کو مائنس نہیں کیا، یہ کہنا ہے رانا ثناء اللہ کا۔ اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی، تو ان کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ آج جس طرح کی گرما گرمی تھی اس میں تھوڑا سا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہوں، صوبائی معاملات پر بات چیت اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور یہ بات انہوں نے پشاور میں کی، صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ اور جو ان کا اب سندھ کے معاملات ہیں اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، میئر سندھ کی طرف سے جو ان کو وارم ویلکم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اس معاملے میں کم از کم ایک پیج پر نظر نہیں آ رہی۔ اس پہ ہم بات کریں گے، ہمارے موضوعات ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں زبیر احمد انصاری صاحب جو کہ چیئرمین ہیں عوامی متحدہ موومنٹ پاکستان کے، شارٹلی مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف سے اقبال آفریدی صاحب میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے۔ میاں صاحب، اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ایک گہما گہمی، جو گرما گرمی اور ایک دوسرے پر کوئی صبر یا برداشت یا تحمل یا اس طرح کا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے بلایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ 80 سال ہو گئے کہ ہم آپس کی لڑائیوں میں، آپس کے جھگڑوں میں، آپس کے الزامات سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس دورائے پہ آگے کھڑا ہے اور جس طرح پاکستان کو ایک بوم ملا، خاص طور پہ جب آپ نے انڈیا کے وہ طیارے گرا دیے اور آپ نے اس ڈگمگاتی ہوئی گورنمنٹ کو ایک سہارا دیا، ایک ایج دیا، اور کم از کم اقوام عالم میں ہم منہ دکھانے کے قابل ہو گئے۔ ہمارے حالات بڑے خراب تھے، تو طاقت کی دنیا ہے اور ہم نے طاقت کا جو ایک مظاہرہ کر کے دکھا دیا کہ ہم ایک بڑی طاقتور قوم ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی سارا جو سسٹم ہے دنیا کا وہ ایک طرف بدلا اور سب لوگوں کو پتہ لگا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت طاقتور ملک ہے، غیور عوام ہے۔ لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، معذرت کے ساتھ، کہ وہ حالات کے ساتھ بہت جلد اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس وقت ملک میں، پاکستان میں ضرورت ایک چیز کی ہے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا کہ آپ بوم پہ آئے، جس میں جنرل عاصم منیر کا بہت بڑا ہاتھ ہے، افواج پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو کسی بھی سیاسی جماعت کو کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اپنی پاک فوج پہ الزامات لگانا یا گمراہ کن بیانات جاری کرنا یا سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی باتیں کرنا جس سے کہ دنیا میں نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انہی کی وجہ سے آج سرزمین پاکستان جو ہے وہ اس قابل ہے الحمدللہ کہ دنیا میں آپ سر اٹھا کے جی رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اور جو آپ کے آپسی اختلافات ہیں یہ آپ کے مفادات ہیں۔ جب جس کو جس سے مفاد ہوتا ہے اس سے وہ آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، جب مفادات ختم ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو اس گمراہ کن سیاست سے پاکستان کو نکالنے کے لیے عوامی متحدہ موومنٹ پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب لانچنگ سیریمنی ہماری ہونے جا رہی ہے اور ہم انشاءاللہ بہت بڑا پاکستان کو سرپرائز دینے والے ہیں۔ بالکل صحیح ہے اقبال آفریدی صاحب۔ سر آپ بتائیے گا کہ جو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے اس میں دونوں طرف سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مذاکرات تو دیکھیں جب فریقین اپنے نیریٹو سے پیچھے ہٹتے ہیں یا کوئی ایسا قوت جو بیچ میں سے اس کی صلح کرانا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں مذاکرات اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہم تو اپنے نیریٹو پہ کڑے ہیں، ہمارا بیانیہ تو واضح ہے کہ ہم اس ملک میں حقیقی آزادی و آئین و قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور یہ خان کی جو موجودہ تحریک ہے جس پہ انہوں نے اپنی منصب حکومت اور صوبائی حکومت قربان کی اور وہ جیل میں بیٹھے ہیں، لہٰذا اگر حکومت اپنے ظلم و جبر اور پستائیت سے پیچھے ہٹی ہے تو میرے خیال میں پھر مذاکرات تو ہونی چاہیے اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس صورتحال میں کہ آدھی پارٹی کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے دوسری پارٹیوں میں شامل کیا گیا، آدھے پہ کیسز بنائے گئے، آدھے جیل میں پڑی سارے سڑ رہے ہیں، لہٰذا ابھی ہر پارلیمنٹیرین پہ کم از کم درجنوں کیسے ہیں۔ تو اسی صورت میں
جب ہم اپنے خان سے ملنے کے لیے بھی جاتے ہیں، نہ بہنیں چھوڑی جاتی ہیں اسے ملاقات کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، نہ ہمیں ملاقات کے لیے وہاں پہ چھوڑا جاتا ہے. لہٰذا ایسی صورت میں یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم جا کے اس کے قدموں میں گرے، اپنے نیریٹو سے پیچھے ہٹے. اور اگر ہم نے پہلے مذاکرات کیے تھے، شاید آپ کو یاد ہو اسپیکر قومی اسمبلی اور ان کی جو کمیٹی تھی ان کے ساتھ جب ہم جتنے باتیں آپس میں ڈسکس ہوئی اور ہم نے کہا کہ اس پہ خان سے ڈائریکشن لینے کے لیے ہمیں ملاقات کے لیے چھوڑا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. وہاں پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا. تو لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں شاید جی اس ملک کے لیے کچھ کر بھی سکتے ہیں. ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. یہاں پہ عدلیہ مفلوج ہے، یہاں پہ جو 3 ہے وہ جی مفلوج ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے. بے گناہ کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ کو ایک آؤٹ کے ذریعے وہاں پہ یرغمال بنا دیا گیا، پارن 47 کے ذریعے. عدلیہ کو 26 آئینی ترمیم کے ذریعے مفلوج کیا گیا. تو مجھے بتائے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، عام تو ایک ووٹر ہے وہ ووٹ ڈالے گا چاہے وہ اپوزیشن کو یا حکومت کو، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو تو پتہ ہے کہ جو 75 سالوں سے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یہاں پہ نہ قانون کی جو ہے نا دامنداری ہے، نہ یہاں پہ ان کی حکمرانی ہے، نہ عدلیہ جو ہے نا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. تو اگر ہم صرف یہ کہیں کہ فوج پہ یہ جو اٹیک کر رہے ہیں، فوج ہماری فوج ہے، فوج کی عزت سے ہماری عزت اور یہ ملک کی فاؤنڈیشن ہے. لیکن اگر کوئی فرد اپنے آپ کو ادارہ سمجھتا ہے تو یہ غلط بات ہے. ان کی کردار کو لوگ کون کریں گے کہ اچھا اس سر، کا یہ کردار دیکھیں آئین کے مطابق ہے، ایک اس کا حد تک کردار تو قانون کے مطابق ہے. وہ تو ظلم و جبر نہیں کر رہے. لہٰذا اس کے لیے ایک حد تک تو تنقید چلے آپ کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی جو میں نے بالکل جہاں سے آغاز کیا ہے کہ ریاستی اداروں پر گمراہ کن جو الزامات کیس ہے اس کے اندر آپ کے وزیر اعلیٰ KPK کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. تو سر ریاستی اداروں کے خلاف اس طرح کے بیانات دینا، آپ ملاقات کی بات کر رہے تھے، ملاقات کے بعد جو ٹویٹ آتا ہے وہ ٹویٹ کے اندر جو ہے وہ میسیج جس طرح سے دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد جو انٹرویو دیا جاتا ہے بھارتی ٹی وی چینل کو، تو آپ جو جنگ آپ کی ہے، جو بھی آپ کے مطالبات ہیں، تو اس کو سرحدوں سے باہر تو نہیں جانا چاہیے نا، اس کو ملک دشمن تو نہیں نظر آنا چاہیے. میرے پاس بہت سارے ایسے واقعات اور ایسے تقاریر اور ایسے جو ابھی حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ جو بھی بڑے غلط تھا بڑے سر. منصب میں نے پہ یہ تو نہیں بیٹھے کہا ہیں، کہ میں نے ان ڈان کی ون سپیچز میرے سر پاس ہے. نہیں میں بتاتا ہوں، میں نے یہ تو نہیں کہا ڈان لیکس 1 ٹھیک تھی، ڈان لیکس 2 ٹھیک تھی. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ مرید کے میں جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک تھا. میں تو سر آپ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ یہ جسٹیفیکیشن آپ کی ہے کہ انہوں نے کیا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں اس کو بھی. نہیں جی، ہمارا جو بھی بیانیہ ہے، جو میں پہلے سے واضح کروں کہ ایک فوجی جو سرحد پہ کڑا ہے اس ملک کی دفاع و عوام کی تحفظ کے لیے، اس کا ایک قطرہ خون اگر میرے جان دینے سے روک سکتا ہے تو میں اس پہ جان دے کے اپنا اس پہ فخر محسوس کروں گا. لیکن دیکھیں، ملک چلتا ہے ان پہ، ملک چلتا ہے قانون پہ. اگر کوئی یہاں پہ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ کسی کو لانے اور کسی کو گرانے کے لیے پورے سسٹم کو بلاک کر کے، پورے سسٹم کو پاؤں تلے رون کر ایک اپنے پسند کے لوگوں کو پارلیمنٹ تک پہنچانا، اس کو اقتدار میں لانا، دیکھیے ہر کسی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. میں پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک فرد اپنے آپ کو ادارہ سمجھتا ہوں تو یہ غلط ہے. ہر بندے کا کردار کرسی پہ بیٹھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے. یہ قانون آئین پہ چلتا ہے کہ آئین و قانون کی وائلیشن ہوتی ہے. لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ کسی فرد کی غلط بات پہ ہم خاموش بیٹھ کے اس ملک کے ساتھ غداری کرے تو یہ غلط بات ہے. ہم ہر بندے کی، چاہے میں یہ بھی کہوں کہ اگر کوئی میرے ساتھ ڈیبیٹ پہ بیٹھ جائے اور مجھے کوئی کنوینس کرے کہ خان کی جو نیریٹو ہے یا خان کی جو بیانیہ ہے یہ اینٹی سٹیٹ ہے، تو مجھے پہلے کنوینس کر کے مجھے تو بتائے کہ وہ کہاں پہ. دیکھو، ہم نے پہلی بھی کہا تھا کہ خان ہمارا ریڈ لائن ہے. وہ اس لیے ریڈ لائن ہے کہ اس کا ریڈ لائن پاکستان ہے. لہٰذا
یہ جو اس کے خلاف جو نیریٹو بیل کی اینٹی جاتی ہے اسٹیٹ کیا ان کو کچھ جو نہیں تھا، ٹویٹس یہاں اینٹی تک پہنچا اسٹیٹ ہے، دیا 9 کہ مئی جیل اینٹی تک اسٹیٹ یہ ہے، جذبات ہیں۔ انٹرویو بھارتی چینل کو وہ اینٹی اسٹیٹ ہے۔ انصاری صاحب کیا کہیں گے، آپ نے گفتگو سنی ہے؟ جی، سب سے بڑی بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہمارے ملک میں یہ جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور ایک دوسرے پہ ظلم کرنا، بربریت کرنا، ایک دوسرے کا عدم اعتماد، عدم برداشت سیاسی جماعتوں کے درمیان میں، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ فرعون بن جاتے ہیں، جب آپ حکومت سے باہر چلے جاتے ہیں مظلوم بن جاتے ہیں۔ یہ 80 سال سے اس ملک میں یہی ہو رہا ہے۔ میرے بھائی پی ٹی آئی، میرے بڑے محسن بڑے بھائی، میرے اچھے دوست ہیں، سب لوگوں کی ہم عزت کرتے ہیں، ہماری بھی سیاسی جماعت ہے، لیکن ہم لوگوں نے اوئے توئے کی سیاست نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ اب بلوچستان اسمبلی میں 40-60 کی ریشو تھی، 40 والا کیسے جیت گیا تھا؟ مجھے اب یہ بتائیے گا کہ پورے پاکستان میں کس طرح سے برسر اقتدار آئے، اور پھر آپ نے اپنی اپوزیشن کو، یا آپ نے دوسری جو حکومت تھی اس میں تمام لوگ نون لیگ کے آپ نے بند کر دیے تھے۔ نواز شریف صاحب بھی بند تھے، شہباز شریف صاحب بھی بند تھے، مریم شہباز بھی بند تھی، حمزہ شہباز بھی بند تھے۔ تو آج اگر آپ کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ وہ آپ کا بویا ہے جو آپ کاٹ رہے ہیں۔ تو ہم اس سیاست کو اس گندگی سے نکالنا چاہتے ہیں کہ اس میں اگر آپ سب مل کے صرف پاکستان کی بقا اور سلامتی کی بات کریں، کون سی قیامت آ جاتی اگر خان صاحب جو ہے ان کو بلا کر پاس بٹھاتے کہ بھی جو آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں ہمیں دیں، ہم پاکستان کی بقا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت آپ لوگوں نے جیل جو ان کی بھری، ان لوگوں کو بند کیا، اب وہ لوگ ان کی باری ہے۔ یہ باریاں کب تک چلتی رہیں گی؟ آپ اس وقت مظلوم بن گئے ہوئے ہیں، اس وقت فرعون تھے۔ آج حکومت، سر آپ پلیز میری بات سن لیجیے گا، میں نے بڑی خاموشی سے بات سنی ہے، آپ بات سن لیجیے گا، آپ کی باری ہے کہ جواب دیجیے گا۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری اپنی سیاسی جماعت ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہو سکتا ہے کل کو ہم آپ سے بھی بات کریں، لیکن گزارش اس چیز کی ہے کہ اس ملک سے اس بربریت کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ افواج پاکستان کے بارے میں جب آپ کی باری آتی ہے، آپ افواج پاکستان سے بات کرتے ہیں، آپ باجوہ کو لے کے چلتے ہیں، آپ آگے جاتے ہیں، کبھی لوگ مشرف کو لے کے آتے ہیں، کبھی ضیاء الحق کو لے کے آتے ہیں، لیکن افواج پاکستان جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے بہتری کا کام کر رہی ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، جب آپ لوگ ملک میں وہ معاملات کریں گے، ایسے لوگ لے کے آئیں گے کہ جو آپ ہی کے آگے چل کے اور آپ ہی کے معاملات میں جو ہے آپ کہتے ہیں جی وہ آپ کے توڑ لیے بندے، وہ بندے کیا جو ٹوٹ جائیں؟ وہ اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ آپ الیکٹیبلز کو پہلے جمع کر لیتے ہیں، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، سیاسی طاقت نہیں ہوتی، سیاسی شعور نہیں ہوتا۔ وہ میرے بھائی، اگر آپ کی حکومت آئی تھی، عمران خان کو اللہ نے موقع دیا تھا، تو خان صاحب اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کے ایک ٹیبل پہ بٹھاتے اور یہ فرماتے کہ جناب بات یہ میری حکومت آ گئی ہے، مجھے آپ کے یہ کام پاکستان کے لیے بہت اچھے لگے ہیں، پلیز مجھے اس میں گائیڈ کیجیے، آپ سینئر لوگ ہیں۔ تو وہ کہاں بات چلی جاتی؟ خان صاحب نے آتے ہی کہا جی اس کو بھی جیل میں ڈال دو، اس کو بھی جیل میں ڈال دو، اس کو بھی جیل۔ اور پھر ملک سے باہر بیٹھ کے جیل کے اندر سہولیات کے اوپر جو کچھ جس طرح سے بات کی گئی، وہ دیکھیں نا کہ جو آپ نے بویا، میں وہی معذرت کے چاہتا ہوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ کلچر ختم ہونا چاہیے۔ یہ کلچر پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے ہم سب کو بشمول ہمارا جو ہے میڈیا، بشمول ہمارا، جی بالکل آپ بات کیجئے سر۔ جی بتائیے، میرے لیے جو بڑے اہم پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو بلوچستان اسمبلی کی بات کی، 40%، 60%، 40% پہ حکومت کیسے بنی اور آپ برسر اقتدار کیسے آئے، نون لیگ کے جو جتنے رہنما تھے آپ نے ان کو بند کیا، یہ 3 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس پہ ذرا بتائیے گا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب ہماری گورنمنٹ آئی، اس گورنمنٹ میں ان لوگوں کو جو کسی نے، چلو ہماری حکومت نے جو کیسز بنائے اس کی تفصیل میں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں کہ ہم نے کس کس پہ کیس بنائے، لیکن اکثریتی لوگ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے سے ان پہ کیسز بنے تھے اور ان کو ڈیل کے لیے راضی کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور میں نے 2019 میں، چونکہ 2018 میں الیکشن ہوئے اینڈ میں، اور پھر 2019 میں -1 کی باتیں میں نے سنی ہے عمران خان کی کہ عمران کو مائنس کیا جا رہا ہے، اور ان کو جو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو جو تکلیفیں دی گئی، ان کو جو باہر بھجوایا گیا، یہ سب ڈیل کے لیے کیا گیا۔ لہٰذا ہم نے جو ان کے خلاف کیسز ہم نے بنائے، وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے آپ بھی وہ ایویڈنس موجود ہے، ان پہ وہ چارجز موجود ہے جو انہوں نے کرپشن کی ہے یا دوسرے معاملات میں انوالو رہے ہیں۔ لیکن اکثریتی لوگ جو ان کے بڑے بڑے فگر تھے، یہ تو پہلے سے ڈیل کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا، اور ہمارے گورنمنٹ سے پہلے شہباز شریف اور نواز شریف پہ جو وہ ڈیل ہو رہی تھی، تو
اس پہ یہ ڈیل نہ کر سکے کیونکہ نواز شریف اس کو انہوں نے نہیں مانا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے، تبھی جو ہے نا یہ آپس میں اختلافات کی وجہ سے یہ سارے جیلوں میں چلے گئے۔ لہٰذا میں ایک بات کلیئر کروا دوں کہ یہ جو لوگ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح لائے گے جس طرح اور پارٹیوں کو لایا گیا تھا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب 9 سیٹوں پہ قومی اسمبلی کے 22 سیٹوں پہ الیکشن ہوا اور عمران خان کھڑا ہو گیا، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی 13 پارٹیوں کے ساتھ تھی اور ہم نے خان نے 9 سیٹوں میں 8 سیٹوں پہ یہ جیت گئے، اور جو پنجاب اسمبلی میں 16 سیٹوں پہ مقابلہ ہوا، یہی اسٹیبلشمنٹ اور یہی 13 پارٹیاں یہ ہمارے مقابلے میں کڑی تھی اور ہم نے 16 میں سے 15 سیٹوں پہ کامیابی حاصل کی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کو پھر موقع دیا گیا، اس لیے آپ جیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر ہم ان کے پیداوار ہوتے تو میں 2 لوگوں کا مقابلہ ابھی کر رہا ہوں۔ ایک تو ویسے نگار جو ہے نا وہ سارے معلومات اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں، ایک آپ نہیں چھوڑے، مجھے تو بات کرنے دینا جی۔ نہیں، ساتھ جو پوائنٹ ہے وہ تو لیجئے نا، جو 16 سیٹوں میں سے 15 سیٹ ہم کیسے جیتے، اور ایک جو خان کے مرد مومن کھڑا ہو گیا اور وہاں پہ 9 سیٹوں میں سے ایک ہم سیٹ ہار گئے، وہ بھی جہانگیر قریشی صاحب کی بیٹی کی وجہ سے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی بیٹی کے اگر کوئی عام ورکر کھڑا ہوتا تو وہ بھی ہم جیت جاتے۔ لہٰذا یہ ان کی جو زندہ مثال ہے کہ ہم ان کی پیداوار نہیں تھے۔ لہٰذا 2024 میں دیکھیں کہ 8 فروری کو جو ہوا الیکشن، اس میں 180 سیٹوں سے زیادہ ہم جیت گئے ہیں۔ لہٰذا یہ تو چھوڑے، لیکن ہم دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جیسی پتا چلا کہ یہ ملک جو یہاں پہ مناپلی ہے، اجارہ ہے، اور یہاں پہ جو محسوس لوگ ہیں جو کبھی کسی کو لاتے ہیں اور کسی کو گراتے ہیں، تب سے لے کر اب تک ہم اپنے نیریٹو پہ کڑے ہیں۔ خان اسی وجہ سے جیل میں ہے، ہماری صوبائی حکومتیں گئی، ہماری وفاقی حکومت گئی۔ اب کے بعد آپ بالکل الزام لگا سکتے ہو کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ، آپ دیکھیں کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہو رہا تھا اور وہاں پہ نوٹیفیکیشن پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا، تو دیکھیں ہم نے نہ تو وہاں پہ جا کے پیچ کی، نہ وہاں پہ ان کے ساتھ ملے، نہ ہی ہم اپنے نیریٹو سے پیچھے ہٹے۔ اگر ہم انٹری کرتے تو پیپل پارٹی او ایم کی ہم تیار بیٹھی تھی، اور انہوں لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ آنے کو اچھا سر ٹھیک ہے سر، لہٰذا جیسی وہاں پہ ڈیل ہوئی، ہم پہ جو ہے نا ڈیل ہوئی، ہمارے کیسوں پہ، خان کو تکلیفیں دینے پہ، اس کو جیل میں رکھنے پہ، جب ڈیل ہوئی تو اس کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ لہٰذا میں بالکل یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو نیریٹو ہم نے ابھی تک اس پہ قائم رہے ہیں اور رہیں گے، اس پہ ہم تب تک قائم رہیں گے چاہے ہماری حکومت ہو یا اپوزیشن، لیکن ہم ایسے کسی بھی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں آئین مفلوج ہو، جس میں عدلیہ مفلوج ہو، جس میں انتظامیہ کسی دوسرے کے ڈائریکشن پر چلتی ہو۔ اس میں آئین کی حکمرانی ہوگی تبھی ہم اسی حکومت کا حصہ بنیں گے اور ہم پھر حکومت کریں گے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ بھی نہیں بنیں گے۔ اچھا سر، ہوگی آپ کی بات کمپلیٹ، باقی میرے پوائنٹس وہیں کے وہیں پڑے ہیں، بلوچستان وہاں پہ پڑا ہے، پھر آپ سے سوال کریں تو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے 2 تجزیہ کار میرے ساتھ آ گئے ہیں، پھر آپ کو جو ہے وہ ابھی اچھا آپ نے اتنا کچھ بولا ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ اتنا کچھ بولا ہے، اور آپ نے کہا میں کچھ نہیں یہ اور وہ، آپ کے وزیر اعلیٰ کے پی کے کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے بھی تیار ہوں اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ شارٹ کمنٹ کیجئے، پھر میں انصاری صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ دیکھو، اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی مقصد مذاکرات کرنا چاہتا ہو، انہوں نے تو نہیں کہا، پھر کسی نے تو نہیں کہا، یہ تو سہیل صاحب خود جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں، ہم خان سے اجازت لے کے، خان کی اجازت سے جو بھی دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ اس میں ایسے مذاکرات سے فائدہ کیا ہے جس میں ہم ایک کورٹ کی آرڈر لے کے ایک ملاقات نہیں کر سکتے؟ تو مجھے بتائے کہ اس ملک میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کس سے امید لگائے بیٹھے؟ وہ مجھے بتائے، بالکل ٹھیک ہے انصاری صاحب، آپ کو انتظامیہ سے یا پارلیمنٹ سے، مجھے وہ بتائے کہ میں آپ کو جواب دوں۔ بالکل ٹھیک ہے انصاری صاحب، کچھ کنفلکٹ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ جو ابھی بات کر رہے ہیں اقبال افریدی صاحب، وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ بالکل الگ بات کر رہے ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ میرا بھائی ہیں، انہوں نے اپنی جماعت کی بات کرنی ہے۔ جس حکومت میں بند لفافے پر آپ لوگوں نے بیٹھ کے سب نے ایک متفقہ رائے دے دی ہو، لفافہ بند ہو، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں،
جس حکومت میں آپ راتوں رات لوگوں کو اٹھوا لیتے ہوں اور آپ کہتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں. میں اس وقت بھی یہ ساری حکومتیں دیکھ رہا تھا. میں بھی چھوٹا سا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے بھی 40-45 سال ہو گئے ہیں سیاسی سرگرمیوں میں, اور جو میں نے دیکھا میں نے وہ بالکل سچ آپ سے کہا ہے کہ آپ لوگ جب حکمران ہوتے ہیں تو فرعون ہوتے ہیں, اور جب آپ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو جناب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو مظلوم ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے جتنی مظلومیت کی بات کی وہ تمام کی تمام مظلومیت میں جو میرے فاضل اینکر نے آپ سے سوالات کیے اس کا جواب کوئی نہیں تھا آپ کے پاس, لیکن آپ نے اپنا وہی جو ڈیریٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کی. پاکستانی قوم کو آپ لوگوں نے بہت باشعور کر دیا ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آنے والے معاملات میں جس نے بھی پاکستانی قوم کے ساتھ بددیانتی کی ہے, جس نے بھی اس ملک کو لوٹنے کی کوشش کیا ہے, وہ کوئی بھی ہو. دیکھیں نا القادر ٹرسٹ کا تو آپ پہ بھی بنا ہوا ہے, آپ پہ بھی گھڑی کے الزامات لگے ہوئے ہیں, آپ پہ بہت سے معاملات کیسز چل رہے ہیں نا. تو یہ جو کیسز چلے میں مانتا ہوں جھوٹے ہوں گے, آپ نے بھی جھوٹے بنائے ہوں گے. پھر تو جب آپ جھوٹے کیسز ایک دوسرے سے کھیلتے رہیں گے تو آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے گا. وہ بھائی میرے پاکستان کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتے آپ میں سے. آپ بیٹھ کے پاکستان کی بقا, اس کی سلامتی, پاک فوج کی ترقی کے لیے, پاکستان کو جدید ترین بنانے کے لیے, اس کے لیے کبھی آپ نے بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کی ہے؟ آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوتے ہیں. ہم اس ملک میں ایک ویکیوم بہت بڑا کریٹ ہوا ہے, اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ عوامی متحدہ موومنٹ پاکستان میں آ چکی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کلچر کو 100% ختم کرنے والے ہیں. نہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم ہوگا, نہ ہونے دیں گے. لیکن اگر آپ اپنی حکومتوں میں آ کر اندھا دھند یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اب سے بڑا دنیا میں ہم آگے حکمران آگے تو کوئی نہیں آئے گا, وہ بھائی زمین کھا گئی آسمان کیسے. یہ قبریں دیکھے پڑے ہوئے ہیں, کتنے بڑے منسٹرز تھے, کتنے بڑے وزراء اعظم تھے پاکستان میں. 1 2 3 نہیں ہے, لسٹ دیکھے اٹھا کے کہ ایوب خان سے لے کے اور کہاں سے کہاں تک کتنے اور کہاں چلے گئے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ زمین کھا گئی آسمان کیسے. تو یہ دیکھیں, خوف خدا کریں, اس ملک کے خدا داد پاکستان پہ رحم کھائیں. خدارا آج بھی مل کے بیٹھ کے اس ملک کی سلامتی کی بات کریں. وہ خان نے یہ کر دیا, خان نے وہ کر دیا, نواز شریف نے یہ کر دیا. یار ان روڑوں سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم پاکستان کے لیے اکٹھے ہو کے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک کیوں نہیں سپریم کونسل کی بات کرتے کہ جس میں آصف منیر بھی ہو, جس میں آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہو, لیڈر اپوزیشن بھی ہو, پرائم منسٹر بھی ہو, اور آپ ایک پیج پہ میڈیا کا ہیڈ آپ لیں, عوام سے ایک بندہ لیں, 5-7 رکنی ایک آپ مجلس شورا بنا لیں, سپریم کونسل بنا لیں. آپ بیٹھ کے ملک کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہر بندہ اپنی 1 لاکھ آپ نے ہانپی ہوئی ہے جناب ہمارا لیڈر. وہ ہمارا پاکستان کی بات کون کرے گا؟ اس ملک پہ آپ تھوڑا سا خیال کریں, اور جو آپ لوگ بیچتے ہیں نا وہ کل کو کاٹتے ہیں. بس اتنی سی بات. جی آفریدی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے, آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے؟ اور دوسرا مجھے تھوڑا سا آپ سے جو جاننا ہے وہ یہ جاننا ہے کہ جو احتجاج کی بات کی جا رہی ہے اور جو ابھی آپ سندھ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ, اس حوالے سے تو بڑا وارم ویلکم کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو اس کو خوشائن سمجھتے ہیں آپ کے نون لیگ سے تو آپ کو شکوہ تھا کہ پنجاب کے اندر وہ ڈیو پروٹوکولز نہیں دیے گئے, لیکن سندھ میں کم از کم یہ ہے کہ بڑے کھلے دل سے تسلیم کیا جا رہا ہے اور آپ کو موقع دیا جا رہا ہے وہاں آنے کا. دیکھیے یہ تو قبل از وقت بات ہے نا جی, جب وہ جائیں گے تو تبھی پتہ چلے گا کہ وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں. اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے جب میئر کراچی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیے, آپ کھلے دل سے. میری بات تو سنے جا جی, یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب وہ وہاں پہ پہنچیں گے اور یہاں سے فون جائے گی اور وہاں پہ پھر یہ تعدیبی کارروائیاں اور یہ رکاوٹیں اور روڈ بند اور یہ گرفتاریاں شروع ہو جائے گی. یہ مجھے پتا ہے کہ ان کو ڈائریکشن کون دیتا ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خان کی سپاہی ہے, اور انہوں نے جس طرح پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں وہ نکلے ہیں, اور وہ مایوس لوگ جو پارٹی قائدین کی وجہ سے وہ مایوس ہو چکے تھے, ان کو پھر سے جو ہے نا وہ چارج کر دیا ہے. لہٰذا آنے والے احتجاج میں وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں گے, اور جس طرح قائدین کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ کس نے کہاں سے لیڈ کرنا ہے, تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. لیکن میں صرف اتنا کہوں کہ ہمارے جو میڈیا کی بہت سارے لوگ ہیں وہ بیعت کر چکے ہیں, انتظامیہ بیعت کر چکی ہیں, عدلیہ بیعت کر چکے یا مفلوج بنا دیا گیا ہے, بیوروکریسی تو کا ویسی بھی ہے یہ حال ہے کہ وہ بیعت پہلی سی کر چکی ہے. لہٰذا یزید کے دربار میں بھی وہاں پہ سرکاری مولویوں نے بیعت کیا تھا, لیکن حق خیمے میں تھا, اور آج بھی جو ہے نا حق دربار میں نہیں ہے, زندان میں ہے. میں آپ کو کل عام بتا رہا ہوں کہ خان جب نکلے گا اس کے منہ سے جو لفظ نکلے گا
اور جس کو ٹکٹ دے گا وہ MNA ہوگا اور وہ ان کا حصہ بنے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اویئر ہو چکی ہے قوم, تو کیا یہ جو ظلم و جبر ہے, میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ یہ جو دڑا دڑ وہاں پہ قومی اسمبلی میں ترامیم ہو رہی ہے, 26ویں 27ویں ابھی 28ویں کی تیاریاں ہو رہی ہے, اور یہ جو عدلیہ کو مفلوج کیا گیا, یہ جو بہنوں کو ملاقات کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا ہے, یہ جو کیسز بنا رہے ہیں, یہ جو پستائیت ہے, کیا اس سے آپ لوگوں کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ یہ ملک ترقی کر اچھا سکے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. میں آفریدی صاحب, انصاری صاحب بھی اس پہ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.